شہید ہوئے ہیں، جس میں ان کے ہائیسٹ رینکڈ لوگوں سے لے کر عام سپاہی ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے 4 پولیس کے بھائی ایک دفعہ پھر بے دردی سے قتل کر دیے گئے ہیں، جب وہ پولیو کی جو خواتین ہیں ان کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے ان سارے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پولیس فورس کو ہم یہ یقین دہانی دلاتے ہیں کہ آپ کی جو یہ لازوال قربانیاں ہیں، آپ کی جو یہ خدمات ہیں، یہ تاریخ میں رقم کی جائیں گی، اور خیبر پختونخوا کی عوام بالخصوص ہم ہمیشہ پولیس کا جو ایک کردار ہے، اور جو اس سب سختیوں کے بعد، اس ساری دہشت گردی کے بعد ایک ہنستا مسکراتا چہرہ لے کے ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں وہ عوام کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس خطے کے امن کے جو ہے محافظ ہیں، اور اس حساب سے ہم نے بھی پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کا ایک جیتی جاگتی مثال میں خود ہوں کہ میرے شہید سسر اور میرے خاوند ہارون بلور کو صرف اس بیسس پہ شہید کر دیا گیا کہ ان کی ایک مخصوص سیاسی سوچ تھی۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہماری اپنے کوئی جائیداد کے تنازع نہیں تھے، اور ایک سیاسی سوچ رکھنے پہ ان کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ اس غم کے ساتھ، اس درد کے ساتھ ہم جی بھی رہے ہیں، ان کا مشن ہم آگے بھی لے کے جا رہے ہیں، اور خیبر پختون کی عوام کے بیچ میں رہ کے گل مل کے ہم عوام کی خدمت ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس لگی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم یوم شہداء کے موقع پہ جتنے ہمارے شہید پولیس اہلکار ہیں ان کو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت حیران کن بات چند دنوں پہلے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز کے اس میں مد میں چلی کہ پاکستان دنیا کا چیپسٹ کنٹری ٹو لیو ان، یہ ٹکر میں نے پڑھا، تو جب پڑھا تو مجھے فیل ہوا شاید مجھے اینکو کی ضرورت ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتی، یا میں جو ٹی وی پہ لکھا ہوا ہے، پھر اگلے دن اخبار میں بھی یہ دیکھا، پھر اس پہ ٹاک شوز پہ بھی بحث ہوئی۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی ایجنسی نے یہ سروے کیا ہے، کون سی میتھس کے بیسس پہ یہ فگرز کیلکولیٹ ہوئے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اس پہ ہنسی بھی نہیں آتی، اس پہ اب رونا آتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، اس کو آپ سفید جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کھلا کھلا ایک جھوٹ ہی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ فگرز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ 2018 اگست میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت خام تیل کی قیمت $72.5 پر بیرل تھی، آج کل وہ $40 پر بیرل ہے، اور $32.5 پر بیرل کمی آئی ہے، $32.5 کی کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں، اگر آپ ڈیزل کی قیمت دیکھیں، اگر آپ ایل پی جی کی قیمت دیکھیں، اگر آپ کیروسین کی قیمت دیکھیں، ہر چیز میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی جو قیمت تھی وہ 121 روپیز تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اوتھ لیا، اور اب وہ 164 روپیز پر ڈالر پر آ گئی ہے۔ یہ جو ہم نے اتنے زیادہ اربوں روپے کے، اربوں ڈالر کے رادر بین الاقوامی قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ اس نئے ڈالر کے ریٹ پہ ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ جو ہم اپنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا ریشیو ہے وہ اس نئی ڈالر کی قیمت پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے، مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، یا عوام جو آج کل جن تکالیف سے درپیش ہے، جو مشکلات ہم سب، آپ ہم سب، ہم بھی عوام ہیں، ہم فیس کرتے ہیں۔ 1 تاریخ کو جب ہمارے بلز آتے ہیں بجلی کے، گیس کے، اگر آپ گاڑی پہ پیٹرول بھرانے چلے جائیں، اگر آپ کوئی خریداری کرنے چلے جائیں تو انسان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس بیسس پہ انہوں نے اس کو بہت یہ لقب دیا ہے، اور
چاہیے کہ سنجیدہ طریقے سے حکومت اس کے ساتھ اس جو انفلیشن کا جو جن بے قابو ہوا ہے اس کو ٹیکل کرے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دسمبر میں مہنگائی کے خلاف مہم چلاؤں گا. دسمبر تک ویٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. یہ 3-4 مہینے میں عوام کیا کرے گی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. چاہیے کہ اگر دسمبر میں کچھ ہو جائے گا معجزہ، وہ 100 دنوں والا پروگرام یہ پھر سے ہمارے ساتھ دہرائیں گے، تو دسمبر تک یہ کوئی عوام کو ارجنٹ ریلیف دیں. یہ کہنے کی باتیں ہیں، اور یہ مجھے دن بدن لگتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سیاست ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہو کے رہ رہی ہے کہ ان کی تو بالکل کی بھی بس کی بات نہیں ہے، نہ سیاست کرنا، نہ معیشت کو سنبھالنا، اور نہ جو ملک اور خطے کے حالات ہیں ان کو سنبھالنا. دنیا کا مہنگا ترین LPG پروجیکٹ جو ہے اس کی ایگریمنٹ پاکستان کی حکومت نے پچھلے ہفتے سائن کی ہے. اس LPG کے پروجیکٹ پر، اس LPG کی قیمتوں پر، اس LPG کی ڈیلز کے اوپر 2 پریویس پرائم منسٹرز کو نیب نے کٹہرے میں کھڑا کرایا ہوا ہے. ان کے اوپر کیسز پے در پے چل رہے ہیں، اور ہر قسم کا ان کے ساتھ سوال جواب ہو رہا ہے. ٹی وی چینلز پہ ان کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. اب جو یہ کام کیا ہے تو یہ آپ بتائیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ڈیل نہ سائن کی ہوتی تو پاکستان اندھیروں کی نظر ہو جاتا. اور یہ جو پرائس ہے یہ $15 ملین پر برٹش تھرمل یونٹ ہے. مطلب دنیا میں آج سے پہلے اتنی مہنگی LPG کی ڈیل کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان میں انفلیشن نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سب کی توسط سے میں پرائم منسٹر صاحب سے کہتی ہوں کہ خیر ہے، تھوڑا سا آپ گھبرا لیں، دسمبر تک ویٹ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اب آپ تھوڑا سا عوام کے جو یہ مسائل ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. کچھ بھائیوں آپ کے ساتھ جو آج کل خطے کی صورتحال چل رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ایک دفعہ پھر لا لیسنس اور ٹیررزم نے ہمارے ملک میں، پاکستان میں سر اٹھایا ہے. اس کے اوپر بھی حکومت کی جو اقدام ہیں، حکومتی وزراء کے جو بیان ہیں، وہ بہت غیر سنجیدہ اور حیران کن ہیں. مطلب یہ کس بیسس پہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ تاریخ سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے، ہم نے جو نقصان جھیلے ہیں ان سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے، ملک بین الاقوامی طور پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ان سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے. نی جرک ریئیکشن ان کی طرف سے بار بار آتا ہے. آج کل کیونکہ ہم اور ہمارے بڑے اس ٹاپک کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو پریس کے بھائیوں سے عموماً بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو اس طرح کا ٹلٹ دیا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے حالات سے زیادہ افغانستان کے حالات میں انٹرسٹڈ ہے. اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جب ہم افغان سیکیورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کو سیکیور کرنے کے لیے رہ رہے ہیں. ہم وہاں پہ جب خون ریزی ہوگی، وہاں پہ جب غلط طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے گا، وہاں پہ جب پبلک ہینگنگز ہوں گی اور لوگ بندوق کے زور پہ اقتدار چھینیں گے، تو ان لوگوں کے جو ہم خیال لوگ بارڈر کے اس سائڈ پہ ہیں، وہ پھر آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کی زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں. وہ آپ کے اور میرے پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، وہ آپ کی اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو شہید کرتے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن کرتے ہیں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانی شہری بن کے، پاکستان کی اس سرزمین کے سٹیک ہولڈرز بن کے یہ بات کرتے ہیں. خدا را ہم نے، پختون قوم نے جتنا خون بہانا تھا ہم نے بہا لیا. اس سب کا جو واحد حل ہے وہ ڈائیلاگ ہے. چاہیے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو، اور ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم کسی فریق کو، کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو ڈیموکریٹک کلچر ہم اپنے ملک میں چاہتے ہیں، وہ ہم افغانستان میں بھی چاہتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ لوگوں کی مرضی سے حکومت آئے گی وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت ہوگی. سٹیبل افغانستان مینز سٹیبل پاکستان، سیکیورٹی وائز
اور اگر آپ ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھیں، ٹریڈ اور تجارت کے لحاظ سے بھی ہمیں افغانستان میں اسٹیبلٹی بہت سوٹ کرتی ہے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ، سینہ زوری کے زور پہ کسی کو اقتدار میں آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور جب ہماری حکومت یا بین الاقوامی کوئی بھی طاقتیں کسی کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو ایک سائڈ کے فریقین کے ساتھ صرف نہیں بیٹھنا چاہیے، اکراس دا بورڈ سارے افغان جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس ڈائیلاگ میں شامل کریں. افغان قوم، افغان اولس جس کو بھی ووٹ دے گی، عوامی نیشنل پارٹی اس کو کھلے دل سے تسلیم کرے گی. اس کے ساتھ ہم تجارت کے لیے بھی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ ہم سیکیورٹی کے حالات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے، چاہے ماضی میں ہمارے ان کے ساتھ کتنے بھی خراب تعلقات کیوں نہ ہوں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے توسط سے ہم پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے تھے. اب آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال جواب ہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ ایم پی کی قیادت اور بالخصوص احمد ولی خان انشاءاللہ بلاول بھٹو اور خواجہ آصف سے ملاقات کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کو دوبارہ کسی جماعت سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، آپ کے اس سوال کا میں جواب دو حصوں میں دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہاں جی، احمد ولی خان صاحب نے پچھلے ہفتے خواجہ آصف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، جو کہ اسود یار ولی خان صاحب کے قریبی دوست ہیں. ڈیفینیٹلی جب دو سیاسی فریقین آپس میں بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ شاید اپوزیشن ایک نئے طور طریقے کے ساتھ، ایک نئے پروسیجر کے ساتھ 1 یا 2 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر، جس میں الیکٹرل ریفارمز انکلوڈڈ ہیں، ایک جوائنٹ شکل میں ہم بیٹھیں گے اور ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اس طرح کی بھی بات ہوئی ہے. بلاول صاحب کے ساتھ جو ایمل خان کی میٹنگ ہوئی ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ، وہ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر ہوئی ہے. ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیڈرشپ میں ایک بلاول بھٹو صاحب ہی ہیں جو پاکستان کے ہر خطے میں امن کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں. وہ اس بات میں ریجنل پالیٹکس کو نہیں بیچ میں لاتے، اور اس میٹنگ کے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میٹنگ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان میں اور خاص کر پختون خطے میں امن کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے، جو کہ ہم جیسے انہوں نے بھی ہماری طرح بہت سفر کیا ہے، انہوں نے بھی بہت قربانیاں، بہت شہادتیں دی ہیں، ہماری جماعت نے بھی دی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے ایک ایک پاکستانی بچے کو، ایک ایک ماں کو، ہر کسی کو اس دکھ سے بچا کے رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم شاید ایک جوائنٹ پلیٹ فارم سے بہت جلد امن کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. آئی تھنک اے این پی کتاسو زمونگ جماعت منشورو چت گئی، کتاسو زمونگ جماعت لیڈرشپ ہر بیان، ہر پریس کانفرنس اچت گئی نو کله بم داسې بیان مونږ طرف نه نہیں راغلی چې جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت پکار دے. مونږ خو ټول عمر اسٹیبلشمنٹ مخالفت کړی دی چې اسٹیبلشمنٹ انتخابی سسٹم نه د ځان رستو کی، انتخابی سسٹم کې د لیول فیر فری پلینگ فیلڈ واخلي. مونږ خو 2018 الیکشن هم وایو چې مونږ نه الیکشن چوری شوی دی. چا چوری کړی دی؟ چې کوم خلکو مداخلت کړی دی. مونږ خو بیا بیا هغه په ګوته کوو. پی ډي ایم نه مونږ په خپله وتیو، اور مونږ بیا بیا وضاحت کړی دی چې الته کومو الته دوه لوی پارټیز آپس کې یو ګډ جوړ شانته جوړ کړو، هغې بغیر مشاورت خپل د فیصلې په ورکوټې پارټیانو باندې، په دیگر پارټیانو باندې به مسلط کولې. اور چې کوم چارټر آف ډیمانډز باندې پی ډي ایم جوړو، هغه چارټر آف ډیمانډز چې ریپیټډلی هغې کې وایلیشن کې دو نو هغې د لاسه مونږ جدا شوي یو. مونږ اوس هم ہر پوائنٹ باندھے، ہر فوکس باندھے حکومت خلاف ولاړ یو. مونږ اپوزیشن کیو اور سخت حقیقی اپوزیشن کیو. اور د دې هغه به تاسو وګورئ د راتلونکي کنټونمنټ کې به الیکشنز کېږي، هغې کې به هم عوامي نیشنل پارټي خپل د پارټي پلیټ فارم نه به حصہ لي، اور راتلونکي پریس کانفرنسز کې به مونږ خپل کینډیډیټس تاسو سره انټروډیوس کوو. خو داسې اس قسم خبره نشته. مونږ پی ډي ایم نه جدا شوي یو، خو اپوزیشن نه نه یو جدا شوي، اور اپوزیشن کردار نه نه یو جدا شوي. وګورئ روډ میں تاسو خبره بالکل ټیک کوئ. خلک خو عذاب کې مبتلا دي، خلکو کې تاسو هم یې، خلکو کې مونږ هم شامل یو. خبره دا ده چې دوه خبرې دي. یو خو
कोविड-19 वाला भयान थर्ड वेव सरूचत कड़े दे नो लग शांति मुंग एहतियात बरत को मुंग देर ज़्यादा लोए गैदरिंग्स या देर ज़्यादा लोए जलूस वगैरह न कवल वाड़ू चिकुम के द अवाम ता या द अवाम सेहत ता नुकसान उरसी कतासो नोट कई उगरी अपोजिशन से किरदार दे अपोजिशन किरदार जमहूरी आगा के दादे चे पार्लियामेंट के दन्ना पार्लियामेंट फ्लोर बांधे और बिया बाहर प्रेस पजरिए बांधे कुम मुंगा वायु द डेमोक्रेसी फोर्थ से तून दे नो प्रेस पजरिए मुंग अखबल एहतजाज हम रिकॉर्ड को मुंग अखबल चिकुम दादे मुंग द पेट्रोल प्राइसेस बांधे चिकुम द हुकूमत यो दरोगजन बयानिया वा मुंग पटे वन बांधे दा रद्द करे वा और दा चिता ध्रेम जल पेट्रोलियम प्राइसेस दी ज़्यादा कड़ी दी हर जली मुंग पे एहतजाज करे दे अवाम जवान कतंग शोन मुंग मखकिम कड़ी दी मुंग ब्याबम सड़कों ता अखबला लारा को देखिए इशक मल साथ ही मुंग अखबल कोरोनो के नास चुचे कला जमुंगा रूना और जमुंगा बची स्वजी अवाम को देश शांति तंग पाते शोन अवामी नेशनल पार्टी पर डेर जर सड़कों तरफ तजी और खैबर पख्तूनख्वा हर ज़िले के बमुंग एहतजाज अरेंज को। नहीं जी, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना हमें किसी ने कहा है ना हम किसी के कहने पे गए हैं। एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि देखिए जब पीडीएम बनी थी तो उसमें कुछ जो बुनियादी नुक्ते ये थे, उसमें ये था कि जी जो चेयरमैन की जो सीट है वो रोटेशनल बेसिस पे जाएगी। रोटेशनल बेसिस पे जो हम बार बार ये बात कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि हमें पता था कि हर सियासी जमात का अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक हालात को देखने का एक मखसूस अंदाज़ होता है। सबसे पहले तो मौलाना साहब उस ओहदे पे आ गए और उस ओहदे पे उन्होंने हटने से इनकार कर दिया और PMLN ने उनको हटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में PDM की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी पसे पर्दा हमारी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रसाकशी आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हम अलायंस का हिस्सा थे हमने ये बातें बंद दरवाज़ों के पीछे रखी हैं। हमने पब्लिक में ये बातें या अपने जो खफगान हैं वो नहीं किए। लेकिन एक बात जब बार बार हमें महसूस हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो PDM के जो इवेंट्स थे उसमें वर्कर अवामी नेशनल पार्टी का, उसमें ख्वारी अवामी नेशनल पार्टी की, उसमें खर्चा अवामी नेशनल पार्टी का, और उस चीज़ को हाईजैक कोई और कर लेता था, किसी और के वर्कर या लीडरशिप कर लेते थे। तो हमने फॉर्मली उस बात को बहुत दफ़ा कंप्लेन किया और जब एक बात उस ऐसे निच पर आ गई कि जब हमने फील किया कि अब ये जब शो कॉज नोटिस हमें मिला है और वो भी एक ऐसे बंदे से मिला है जो एक और पार्टी से बिलोंग करता है, जो उसको हेड भी नहीं कर रहा, तो हमने सोचा है कि जी अब अगर हमारी इज़्ज़त नफ्स पे भी हमला हो रहा है तो इससे बेहतर है कि हम इससे एक साइड पे हो जाए। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का या हमारी तरफ से कोई राब्तों का कोई ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। जी डेफिनेटली, देखिए एमल ख़ान ने तो फ़र्दन हर सियासी पार्टी की लीडरशिप के साथ अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा बात है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारी पार्टी का डे वन से मौक़िफ़ रहा है कि ये मसला सियासी डिस्कशन के बाद और सियासी सलूशन से ही हल हो सकता है। इस पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि जब हमारा मुल्क पाकिस्तान क्रिएट हुआ था तो उसकी वो भी एक सियासी जद्दोजहद थी, वो किसी जंग या खून रेजी के हाथों नहीं क्रिएट हुआ था। हाँ सर, जब मुल्क बन गया तो फिर हालात खूनी तरफ को गए, लेकिन इस मुल्क को बनाने में, हम सबको आज़ादी दिलाने में सियासी स्ट्रगल थी। तो अभी भी इस खित्ते की जो मुश्किलात हैं, और देखिए हर सियासी पार्टी, हम अपने बारे में तो ये बड़े तवस्सुत के साथ कह सकते हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, स्कॉलर्स के साथ, पोइट्स के साथ, हुकूमत के दोनों जितने फ़राकीन हैं उनके साथ रवाबित हैं। हम अगेन क्या चाहते हैं, हम अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करना नहीं चाहते। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड कुछ एडवाइस है, वो हम हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर करना चाहते हैं।